خالد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اس ویڈیو میں بنگلہ دیش میں حالیہ الیکشن کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کروں گا، خصوصاً BNP بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی کامیابی، عوامی حمایت کے اسباب اور طارق رحمان کے سیاسی کردار پر روشنی ڈالوں گا۔ مزید نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس جو اس وقت بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے کس طرح فری اور فیئر الیکشن کروائے۔ اب طارق رحمان جو کہ خالدہ ضیاء کے بیٹے ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ بھارت اور پاکستان کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات ہوں گے، اور خاص طور پر عوام کو روزگار مہیا کرنے کے لیے ان کی کیا پالیسی ہوگی؟ 17 سال کی جلاوطنی کے بعد سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش خالدہ ضیاء کا بیٹا طارق رحمان نہ صرف وطن واپس آیا بلکہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ گیا۔ بنگلہ دیش کی عوام نے اس پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور اسے 2/3 اکثریت دے کر عوام کے لیے کام کرنے کا موقع مہیا کر دیا۔ 299 یعنی 299 سیٹوں میں سے 219 سیٹوں سے وہ جیتا ہے، اور ووٹرز کا ٹرن اوور 60% رہا ہے، جبکہ پچھلے الیکشن میں صرف 40% تھا۔ یہ 60% بہت زیادہ ٹرن اوور ہے۔ یہ ٹرن اوور بتاتا ہے کہ بنگلہ دیشی عوام اپنے ملک کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پر امید اور پر جوش بھی ہیں۔ جماعت اسلامی نے 77 یعنی 77 سیٹیں حاصل کیں۔ گو جماعت اسلامی نے ووٹوں کی گنتی پر کچھ اعتراضات کیے ہیں، لیکن انہوں نے طارق رحمان کی پارٹی، جس کا نام بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، اس کو پورا تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اور وہ نوجوان جنہوں نے انتہائی جابر اور سخت سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کو خون ریز ہنگاموں کے نتیجے میں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، وہ اپنی اس موومنٹ کو ووٹوں میں تبدیل نہ کر سکے اور صرف 6 سیٹیں حاصل کر سکے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ انہوں نے صرف 30 سیٹوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ خالدہ ضیاء کی پارٹی کی جیت دراصل حسینہ واجد کے خلاف نفرت کا اظہار ہے۔ حسینہ واجد 2 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں، لیکن مجموعی طور پر 20 سال تک حکومت پر قابض رہیں۔ پہلے 1996 سے لے کے 2001 تک وزیر اعظم رہیں، دوبارہ 2009 سے لے کے 2024 تک وزیر اعظم رہیں۔ اس وقت تک وزیر اعظم تھیں جب خونی ہنگامے پھوٹ پڑے اور وہ انڈیا بھاگ گئیں۔ حسینہ واجد کا دور ظلم و بربریت، ناانصافی کے دور کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ اس نے لوگوں پر مظالم کا بازار گرم رکھا، خاص طور پر جنہوں نے 1971 کی جنگ میں مغربی پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ جماعت اسلامی کا آپ اگزامپل لے لیں، ان کے بزرگ سیاستدانوں کو اس نے پھانسی کی سزائیں دلوائیں اور ان کو پھانسی دی گئی۔ اس کے مقابلے میں خالدہ ضیاء ماڈریٹ خاتون تھیں، 2 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں، پہلے 1991 سے لے کے 1996 تک، دوسری مرتبہ 2000 سے لے کے 2006 تک۔ ان پر اور ان کے 2 بیٹوں پر کرپشن کے الزامات لگے اور خالدہ ضیاء کو مجموعی طور پر 17 سال کی قید ہوئی۔ 2024 کے انقلاب کے بعد انہیں رہائی ملی اور تمام کرپشن کے الزامات سے انہیں بری الزمہ قرار دیا گیا۔ بہرحال طویل بیماری کے بعد 30 دسمبر 2025 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ خالدہ ضیاء کچھ عرصہ مغربی پاکستان میں بھی رہیں، جب ان کے خامند
ضیاء الرحمان پاکستان آرمی میں میجر تھے۔ خالدہ ضیاء نے اپنے دور حکومت میں بنگلہ دیش کے لیے بہت اہم کام کیے۔ سب سے اہم کام 1991 میں بنگلہ دیش میں صدارتی نظام کا خاتمہ کیا اور پارلیمانی جمہوریت قائم کی۔ زراعت پر انہوں نے بہت توجہ دی اور سب سے بڑھ کر چھوٹے کاروبار پر توجہ دی، جس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار کا موقع ملا۔ انہوں نے ڈاکٹر محمد یونس کے گرامین بینک کو بہت سپورٹ کیا، جو چھوٹے کاروبار کے لیے لوگوں کو، خاص طور پر خواتین کو قرضے دیتے۔ گرامین بینک خواتین کی رہنمائی کرتا اور لوگوں کو کاروبار اسٹیبلش کرنے میں مدد کرتا۔ ڈاکٹر محمد یونس نے اس بینک کی کارکردگی سے ساری دنیا میں شہرت پائی اور انہیں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ خالدہ ضیاء نے خواتین کی تعلیم، حقوق اور کاروبار کرنے کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بہت کام کیے۔ موجودہ الیکشن کی طرف آتے ہیں۔ 8 اگست 2024 کو ڈاکٹر محمد یونس کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ حسینہ واجد انڈیا میں پناہ گزین ہوئیں تو پروٹیسٹرز نے ڈاکٹر یونس کے نام پر اتفاق کیا کہ وہ عبوری حکومت کے سربراہ ہوں۔ ڈاکٹر محمد یونس کی عمر اس وقت 86 یعنی 86 ایئرس ہے، لیکن انہوں نے بنگلہ دیش کی تاریخ کی انتہائی آزادانہ، ایماندارانہ الیکشن کروائے ہیں۔ آزادانہ الیکشن کروانے کے لیے جہاں انہوں نے بڑے اچھے انتظامی فیصلے کیے، وہیں سیاسی پارٹیوں کو بھی اعتماد میں لیا۔ طارق رحمان بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ سے لندن میں ملاقات کی اور انہیں وہاں اعتماد میں لیا۔ طارق رحمان BNP کے ڈی فیکٹو چیئرمین رہے۔ یہ 2008 میں لندن چلے گئے اور 2025 میں واپس آئے۔ یہ ان کی خود ساختہ جلاوطنی تھی۔ یہ 17 سال لندن سے ہی پارٹی کے امور کو چلاتے رہے۔ اپنی والدہ کی طرح طارق رحمان کا زیادہ رجحان عوام کو چھوٹے کاروبار کے مواقع مہیا کرنے کی طرف ہے۔ انہوں نے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ وہ IT میں لاکھوں جابز کے مواقع پیدا کریں گے۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پر رکھنے کا انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ بہرحال حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش بھارت کے زیر اثر رہا ہے اور ہر کام حسینہ واجد بھارت سے پوچھ کر کرتی رہی ہیں، لیکن آج کی نوجوان نسل کو یہ پسند نہیں۔ 1971 کی جنگ میں جو نوجوان بھارت کے زیر اثر تھے اور بھارتی پروپیگنڈا سے متاثر تھے، اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے۔ نوجوان نسل آزادانہ زندگی جینا چاہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے طارق رحمان ان کی امنگوں میں رنگ بھر سکیں گے یا نہیں۔ ایک بات طے ہے کہ نوجوان نسل پچھلی دہائی کی نسل سے بالکل مختلف ہے۔ میں بنگلہ دیش کے حالات میں بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ سب سے بڑی تبدیلی آ چکی ہے، وہ کامیاب الیکشن ہے اور BNP کی 2/3 اکثریت ہے۔ اگر انتظامیہ اور فوج نے تعاون جاری رکھا تو بنگلہ دیش بہت جلد بھارت کے اثر سے نکل کر آزاد پالیسیاں بنانے لگے گا۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں گے۔ میری نیک خواہشات بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں عوام کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔